بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کو کینیڈا میں سفیر مقرر کیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریس ریلیز جاری کر کے اس کو گمراہ کن پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ وہ باہر گئے ہوئے ہیں، بیرون ملک ہیں ایک ہفتے کے لیے، لیکن سفیر تعینات نہیں ہو رہے، یہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں ایک اہم کیس تھا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم کی آڈیو لیک کا کیس تھا۔ اس میں چیئرمین پی ٹی اے پیش ہوئے اور عدالت میں بڑی ڈیٹیل اور بڑا تگڑا عدالت کی جانب سے جو سٹانس اور ایکشن تھا وہ لیا گیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاحیات نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کے جو سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کی، اس میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سنی اتحاد کونسل نے شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا ہے قومی اسمبلی میں۔ سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی میں زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کے اجلاس میں زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کو زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر نامزد کرنے کے حوالے سے درخواست دے دی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا یہ فیصلہ ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے پہلے قومی اسمبلی میں عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، اور اسی طریقے سے اب پارلیمانی لیڈر زین قریشی کو نامزد کر دیا ہے، اور چونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ضروری ہوتا ہے، پارلیمانی لیڈر تمام کے تمام جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے معاملات کو دیکھتا ہے، تو زین قریشی کو اس میں یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے، آج 14 مارچ 2024 کی پریس ریلیز ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کے بارے میں یہ گمراہ کن افواہ کہ ان کو کسی باہر کے ملک کا سفیر بنایا جا رہا ہے بالکل بے بنیاد ہے۔ نہ ہی حکومت نے ان کو ایسی کوئی آفر کی ہے، اور نہ ہی ان کا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ وہ اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد بھی اپنے ملک میں ہی رہیں گے اور کسی بھی بیرون ملک اسائنمنٹ کے طلبگار نہیں ہیں، لہٰذا ایسی افواہیں پھیلانے والے کو اور اس افواہ کو بڑھانے والوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مزید یہ کہ چیف الیکشن کمشنر ایسے شر پسند عناصر کا مقابلہ کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ یہ ایک ادارے کی پریس کانفرنس ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسترد کر دیا ان تمام کی تمام افواہوں کو۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری 20 کے قریب سیٹوں کو کم کیا جا رہا ہے، اور دوبارہ گنتی خاموشی سے دوبارہ گنتی ہوتی ہے، اور فارم 47 نیا جاری ہوتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہار گیا ہے اور نون لیگ جیت گئی ہے۔ NA 186 کل میں نے آپ کو بتایا تھا فیصل آباد میں ایک PP سیٹ تھی صوبائی اسمبلی کی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو، جو جیتے ہوئے امیدوار تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر صدر کے لیے بھی اس انتخاب میں بھی حصہ ڈالا، اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر وغیرہ کے انتخاب میں بھی حصہ ڈالا، ان کو دوبارہ گنتی میں ہرا دیا گیا۔ اب حلقہ NA 81 ہے گجرانوالہ کا، حلقہ NA 81 کے نتائج کو نون لیگ کے اظہر قیوم نہرا نے چیلنج کر رکھا تھا۔ الیکشن کمیشن نے 75 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا۔ دوبارہ گنتی میں اظہر قیوم نہرا 1,10,057 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، جبکہ PTI حمایت یافتہ امیدوار بلال اعجاز کے 1,06,860 ووٹ لے کر وہ ہار گئے۔ اس سے پہلے لودھرا میں عبدالرحمان کانجو کو اسی طریقے سے جو جتوایا گیا، نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی۔ اور اب اس میں دلچسپ جو فگر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ NA 81 گجرانوالہ میں دوبارہ گنتی میں مسترد ووٹ پہلے تھے 7,000 مسترد ووٹ تھے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ 10,000 کے قریب لیڈ سے جیتے ہوئے تھے، اور مسترد ووٹ کتنے تھے؟ 7,000۔ دوبارہ گنتی ہوئی ہے، دوبارہ گنتی میں 7,000 مسترد ووٹ سیدھا پہنچ گیا 17,000 پہ۔ 17,000 مسترد ووٹ ہو گئے، 7,000 سے 17,000 ہو گئے، اور حیران کن طور پر جو بلال اعجاز تھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، ان کے 7,000 ووٹ کم ہو گئے، اور نون لیگ کے امیدوار کے 1,000 ووٹ زیادہ ہو گئے۔ 10,000
مسترد ہو گئے مزید، اس میں سے 7,000 پی ٹی آئی کے کم ہو گئے، نون لیگ کے 1,000 مزید بڑھ گئے، اور اس طریقے سے مسلم لیگ نون کو اس میں جتوا دیا گیا ہے۔ اور جو اب اگر باقی تمام امیدواروں کے ووٹ گنتی سے پہلے بھی اور گنتی کے بعد بھی بالکل برابر ہیں، جو لاجیکلی ممکن نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا کہ صرف ایک ہی امیدوار کے گھٹا دیے جائیں، ایک امیدوار کے بڑھا دیے جائیں، اور مسترد ووٹ 7,000 سے 17,000 کر دیے جائیں، باقی جو حلقے کے جتنے امیدوار ہیں ان کے وہی برابر رہیں، ان کا ایک ووٹ کا بھی فرق نہ پڑے، اور یہ ہمارا نظام ہے۔ دوسری طرف بہت اہم سماعت تھی، اور یہ جو سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس بابر ستار صاحب نے سماعت کی، اور یہ آڈیو لیکس کا معاملہ تھا، اور اس میں بشرا بی بی کی اور ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی اور نجم ثاقب نے ایف آئی اے اور پارلیمانی کمیٹی میں طلبی کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ موبائل فون کمپنیز کے وکیل نے کہا، اب موبائل فون کمپنیز کا وکیل پیش ہوا جسٹس بابر ستار کی عدالت میں، اور اس نے آرگومنٹس کرتے ہوئے کہا کہ سسٹم لگا ہوا ہے، چابی بھی ان کے پاس ہے۔ کن کے پاس؟ وفاقی حکومت کی بات کی۔ وفاقی حکومت نے نگران وفاقی حکومت نے عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کو اجازت دی ہوئی ہے کسی ادارے کو کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ موبائل فون کمپنیز کے وکیل نے کہا کہ جی سسٹم لگا ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، چابی ان کے پاس ہے، وفاقی حکومت کا اختیار ہے، حکومت اور ایجنسیوں کو سسٹم تک رسائی ہم نے دی ہوئی ہے۔ یہ موبائل فون کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ حکومت اور اداروں کو ہم نے رسائی دی ہوئی ہے، وہ سسٹم ان کے دائرہ اختیار میں ہے، ہم سسٹم تک پی ٹی اے کو رسائی دیتے ہیں، وہ جس ایجنسی کو چاہتی ہے رسائی دیتی ہے، پی ٹی اے کو اس حوالے سے بہتر جواب دے سکتی ہے۔ اب موبائل فون کمپنیز نے یہ بات کہہ دی کہ جناب یہ رسائی دی ہوئی ہے، اور وہ ہم نے دی ہوئی ہے پی ٹی اے کو، پی ٹی اے نے آگے مختلف اداروں کو دی ہوئی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے سوال کیا کہ کسی موبائل کو ٹریس کرنے کے لیے آپ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ وکیل نے بتایا کہ موبائل ٹریس کرنے میں کردار پر معلومات لے کر عدالت کو آگاہ کروں گا۔ عدالت نے موبائل کمپنیز کے وکیل سے استفسار کیا کہ ابھی تک مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ سب کس قانون کے تحت ہو رہا ہے، کسی ایجنسی کو اتھارٹی دی گئی ہے یا نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت نے جو کہا تھا کہ رسائی نہیں دی، وہ اس آڈیو کال کی حد تک تھی۔ اب پہلے نگران وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ کسی کو رسائی نہیں دی گئی کہ وہ کسی کی کال کو ریکارڈ کرے یا کسی کے موبائل فون کو ریکارڈ کرے۔ آج وفاقی حکومت کے وکیل نے عدالت میں یہ بیان دیا ہے کہ اس کیس میں، یعنی بشرا بیگم اور نجم ثاقب کو جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں رسائی نہیں دی گئی تھی، باقی اوورآل رسائی ان کے پاس موجود ہے۔ جب موبائل فون کمپنیز کے وکیل نے یہ بات کر دی، اس کے بعد وفاقی حکومت کے وکیل نے جو پہلا نگران حکومت کا سٹانس تھا وہ تھا کہ کسی کے پاس کوئی رسائی نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آ کے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور آج وہی اٹارنی جنرل، وہی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت نے جو کہا تھا کہ رسائی نہیں دی، وہ اس آڈیو کال کی حد تک تھی۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا دوگل صاحب ایسی بات نہ کریں، اٹارنی جنرل نے یہاں آ کر کہا ہے کہ کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ 8 ماہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کس فریم ورک کے تحت آپ کام کر رہے ہیں؟ آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس آڈیو کال کی بات کر رہے ہیں، 4 سیکٹریز نے بیان حلفی جمع کروائے ہیں، اگر کسی نے عدالت سے غلط بیانی کی تو اس کے نتائج اس کو بھگتنا ہوں گے، کہ اگر وفاقی حکومت میں سے کسی نے غلط بیانی کی ہے تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ یہاں 4 سیکٹریز نے بیان حلفی جمع کروائے ہیں جی کہ کسی کے پاس رسائی نہیں ہے۔ اب آپ یہ اگر کسی نے عدالت سے غلط بیانی کی تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ کل کو عام بندہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو مجاز ایجنسی تو نہیں کہیں گے، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ مجاز ایجنسی کون ہے جسے رسائی دے رہے ہیں۔ اگر کوئی تفتیشی افسر آپ سے معلومات مانگے تو آپ دے دیں گے؟ آپ کی طرف سے معلومات کیسے شیئر ہوتی ہے؟ عدالت یہ سمجھنا چاہتی ہے۔ پیمرا کے وکیل نے کہا کہ ہم تو ایسی آڈیو چلانا ممنوع کرنے کا آرڈر ہی نکال سکتے ہیں۔ عدالت نے پیمرا کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا چیف جسٹس سے متعلق کوئی جو مرضی کہے چلتا رہے گا؟ چیئرمین پیمرا نے کہا کہ کونسل آف کمپلینٹس فعال ہو گئی ہے، 29 مارچ کو میٹنگ ہے، سیکشن 27A کے تحت فوری طور پر چینل کو متنبع کر سکتے ہیں۔ عدالت نے سوال کیا کہ 2 سال سے جو غیر مصدقہ آڈیوز چلائی جا رہی ہیں، کیا اس پر آپ کی کوئی ہدایات ہیں؟ وکیل لطیف کوسن نے کہا کہ تصاویر لگا کر بار بار آڈیو چلائی جاتی ہیں۔ پیمرا کے وکیل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہم نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں، جب تک کونسل آف کمپلینٹ کا آرڈر نہ آئے ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ جب غیر مصدقہ آڈیو لیک چل گئی ہے تو آپ کیا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ 2 دن آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ غیر مصدقہ مواد چلتا ہے،
غیر مصدقہ آڈیو چلانے کو تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، پرائیویٹ اور غیر مصدقہ چلانے والا مواد پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے، ایسا مواد بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پی ٹی اے وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر کسی لیگل انٹرسیپشن کی شقیں شامل کر سکتا ہے۔ پی ٹی اے کے وکیل نے کہا کہ قومی سلامتی یا کسی بھی جرم کے خدشے پر وفاقی حکومت فون ٹیپنگ کی اجازت دے سکتی ہے۔ فون ٹیپنگ کی اجازت دینا وفاقی حکومت کا اختیار ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا نہیں۔ عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت نے جواب میں کہا کہ انہوں نے لیگل انٹرسیپشن کی اجازت نہیں دی۔ کیا وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر ٹیلی کام آپریٹرز کسی ایجنسی کو اجازت دے سکتے ہیں؟ پی ٹی اے کے وکیل نے کہا کہ اگر پی ٹی اے کے پاس ایسی کوئی شکایت آئے تو ریگولیٹر کے طور پر ایکشن لیں گے۔ جسٹس بابر ستار نے سوال کیا کہ وفاقی حکومت کو نیشنل سیکیورٹی کے لیے لیگل انٹرسیپشن کی اجازت دینے میں تو مسئلہ نہیں، آپ کا موقف ہے کہ پی ٹی اے نے لیگل انٹرسیپشن کے لیے کبھی خط و کتابت نہیں کی؟ کیا پی ٹی اے کسی ایجنسی کو کوئی سہولت فراہم کر رہی ہے؟ چیئرمین پی ٹی اے نے عدالت کو بتایا، چیئرمین پی ٹی اے خود بھی موجود تھے، کہ لیگل انٹرسیپشن کے علاوہ لائسنس کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ میں گزشتہ ہفتے بارسلونا میں ٹیلی کام سے متعلق کانفرنس میں کی نوٹ اسپیکر تھا۔ 90% موبائلز میں وائرس ہوتا ہے، کیمرہ بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی ایک کمپنی ہے پیگاسس سافٹ ویئر جو موبائل کو متاثر کرتا ہے۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، 1 منٹ لگتا ہے اور موبائل ہیک کر لیا جاتا ہے۔ آپ فون میرے پاس چھوڑ کر واش روم جائیں تو اتنی دیر میں ڈیٹا تک مکمل رسائی دی جا سکتی ہے۔ وکیل عرفان قادر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی انٹرسیپشن ایک سمندر ہے۔ جسٹس بابر ستار نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب غیر قانونی فون ٹیپنگ ہو رہی ہے۔ ٹیلی کام آپریٹرز کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی اے کی لائسنس پالیسی میں لیگل انٹرسیپشن کی شق موجود ہے۔ ٹیلی کام آپریٹرز پی ٹی اے کے لائسنس پالیسی کے پابند ہوتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ کیا لیگل انٹرسیپشن کا کوئی سسٹم موجود ہے؟ ٹیلی کام آپریٹرز کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی اے کا سسٹم لگا ہوا ہے اور اس کی چابی وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ اگر وفاقی حکومت اجازت نہیں دیتی تو اگلے 30 سال بھی ایسے ہی پڑا رہے گا۔ ٹیلی کام آپریٹرز کا لیگل انٹرسیپشن میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، یہ معاملہ وفاقی حکومت، پی ٹی اے اور متعلقہ ایجنسی کے درمیان ہوتا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ کوئی آپ کے ڈیٹا اسٹریم میں جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، کیا ٹیلی کام آپریٹرز کو شامل کیے بغیر سسٹم استعمال کیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے ٹیلی کام آپریٹرز کے وکیل کو آئندہ سماعت تک تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین پیمرا مرزا اسلم بیگ نے کہا کہ پیمرا اس متعلق ایڈوائزری جاری کر سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر آرڈر جاری کریں گے، چونکہ اب وضاحت آ گئی ہے کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے اور مزید جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں، موبائل فون کمپنیز ہیں، ان کو کہا ہے کہ آپ تفصیلی جواب جمع کروائیں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے تاحیات نااہلی کی مدت کو 5 سال کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پارلیمنٹ میں تاحیات نااہلی کی مدت کو 5 سال کرنے کے خلاف درخواست پر جسٹس شاہد بلال نے سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ پارلیمنٹ نے تاحیات نااہلی کے قانون کو 5 سال کرنے کی ترمیم کی۔ رولز کے مطابق تاحیات نااہلی کے قانون میں پارلیمنٹ مخصوص ممبران کے ذریعے ترمیم نہیں کر سکتی۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی اور کہا کہ میں کچھ دستاویزات جمع کروانا چاہتا ہوں، آئندہ ہفتے تک سماعت ملتوی کر دیں۔ اس پر پھر عدالت نے کہا ٹھیک ہے، اگلے ہفتے ہم اس درخواست کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ وہ اسپیسیفک سیکشن جس کو سیکشن 5 جو 5 سال آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی 5 سال کی ہے اس سے متعلق ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔